بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے علی سردار جعفری کی مختصر سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ان کی مشہور نظم جو نصاب میں شامل ہے، ایک خواب اور، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ علی سردار جعفری کا شمار ترقی پسند نظم نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک سماجی سیاسی اور انقلابی آدمی تھے۔ وہ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے والے اور قومی زندگی اور عالم انسانیت کے مسائل پر گہرائی سے سوچنے والے دانشور تھے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے نظموں میں اپنی بنیادی پہچان بنائی۔ علاوہ ازیں انہوں نے تنقید کے میدان میں بھی کارہائے نمایاں انجام دی، جیسے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جو کتاب ہے، بہت اہم دستاویزی کتاب ہے۔ آج ہم ان کی مشہور نظم ایک خواب اور اس کے متن پر بات کریں گے، اور اس کے بعد اس کا تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نظم۔ خواب اب حسن تصور کے افق سے ہے پرے، دل کے ایک جذبہ معصوم نے دیکھے تھے جو خواب، اور تعبیروں کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تشنگی آب لپا شعلہ بکف موج سراب۔ یہ تو ممکن نہیں بچپن کا کوئی دن مل جائے، یا پلٹ آئے کوئی ساعت نایاب شباب۔ پھوٹ نکلے کسی افسردہ تبسم سے کرن، یا دمک اٹھے کسی دست بریدہ میں گلاب۔ آہ پتھر کی لکیریں ہیں کہ یادوں کے نقوش، کون لکھ سکتا ہے پھر عمر گزشتہ کی کتاب۔ بیتے لمحوں کے سوئے ہوئے طوفانوں میں تیرتے پھرتے ہیں پھوٹی ہوئی آنکھوں کے حباب۔ تابش رنگ شفق آتش روئے خورشید، مل کے چہرے پہ سحر آئی ہے خون احباب۔ جانے کس موڑ پہ کس راہ میں کیا بیتی ہے، کس سے ممکن ہے تمناؤں کے زخموں کا حساب۔ آستینوں کو پکاریں گے کہاں تک آنسو، اب تو دامن کو پکڑ لیتے ہیں لہو کے گرداب۔ دیکھتی پھرتی ہے ایک ایک منہ خاموشی، جانے کیا بات ہے شرمندہ ہے انداز خطاب۔ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال، اور مجرم کی طرح ان سے گریزاں ہے جواب۔ سرکشی پھر میں تجھے آج صدا دیتا ہوں، میں تیرا شاعر آوارہ و بے باک و خراب۔ پھینک پھر جذبہ بیتاب کی عالم پہ کمند، ایک خواب اور بھی اے ہمت دشوار پسند۔ اس میں ہم نے دیکھا یہ مجموعہ ایک خواب اور کے نام سے ہے، اسی میں یہ نظم شامل ہے۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ نظم کا آخری شعر کو چھوڑ کر یہ جو ہے پھینک کر جذبہ بیتاب کے عالم پہ کمند، یہ غزل کی حیت میں ہے۔ غزل کی حیت کیا ہوتی ہے کہ جس کا پہلا شعر ہم قافیہ ہوتا ہے اور باقی اشعار کے دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اس کی ترقی قافیہ کی پابندی ہوتی ہے۔ اس میں جیسے خطاب، جواب، خراب، گرداب، حساب، احباب، تو یہی ہے غزل کی حیت۔ لیکن نظم میں معنوی اعتبار سے جو تسلسل اور اشعار میں باہمی ربط ہوتا ہے، وہ پوری طرح اس نظم میں موجود ہے۔ اس نظم کا مرکزی کردار واحد متکلم ہے۔ اس نظم میں عام انسانی زندگی کے کرب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عام انسانوں کے معصوم سے دل نے جو خواب دیکھے ہیں، وہ خواب تصور کے آسمان کے کنارے سے بھی پرے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس خواب کا یعنی عام انسانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کا پورا ہونا مشکل ہے۔ جس طرح صحرا میں گرم ریت ہوتی ہے جس سے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور دور سے پانی یعنی دھوکہ دکھائی دیتا ہے، اسی طرح عام انسانوں کے خواب بھی سراب کی مانند ہے۔ سراب کے معنی ہی ہوتا ہے دھوکہ، بے معنی ہے، یعنی اس کی تعبیر ناممکن ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک نظم کی اور مثال پیش کی گئی ہے کہ کیا ممکن ہے کہ بچپن واپس آ جائے، یا جوانی کا کوئی عمدہ نایاب لمحہ لوٹ آئے، یعنی گزرے ہوئے لمحات کا لوٹنا ممکن نہیں۔
تو اس میں اسی خواب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ خواب انسان دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر نہیں ہے. اس خواب جو پوری نہ ہو جو پورے نہ ہوں ان کا نہ دیکھنا ہی بہتر ہے. ایک طرف تو اس نظم میں عام انسانوں کی حسرت و یاس کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس نظم میں یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کاش کوئی مغموم شخص مسکرا دے یا کسی ایلچی کے ہاتھ میں گلاب چمک اٹھے. یعنی زندگی صرف یاس و ناامیدی سے عبارت نہیں ہے، بلکہ دنیا امید پر قائم ہے، بلکہ اس میں مسکراہٹ بھی ہے، اس دنیا میں شگفتگی بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں 80% غم ہے تو 20% خوشی ہے، اور اسی خوشی کو انجوائے کرنا انسان کا بنیادی فریضہ ہے. اسی لیے ہم بولتے ہیں جب بات ہوتی ہے اور سب خیریت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، مطلب ہر حال میں ہمیں خوش رہنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے. جیسے پتھر کی لکیر نہیں مٹ سکتی، اسی طرح خوشگوار لمحات کی یادیں بھی نہیں مٹ سکی. یہ اور بات ہے کہ پرانی یادوں کی کتابوں میں نہیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اسے بھلانا بھی آسان نہیں ہوتا ہے. یہ پرانی یادیں ہی ہیں جو اگر ایک طرف مایوس کرتی ہیں تو دوسری طرف انسان کو متحرک اور سرگرم بھی رکھتی ہے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ انسان غلطی کر کر سیکھتا ہے، اور وہی انسان کو کرنا چاہیے. جو غلطی کر کے سیکھے وہی سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. جو غلطی پر شرمندہ ہو، شرمندہ کے بعد نئی تازگی کے ساتھ اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرے، یہی انسان کی زندگی کا حاصل ہے. اسے متحرک ہونا ہے، اور ہر ایج میں آدمی سیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچپن ہے تو بچپنے میں سیکھے گا یا جوانی میں سیکھے گا. انسان کی زندگی میں ایسے کئی مشکلات آتی ہیں جہاں وہ سیکھتا ہے، اور یہی اس نظم کا بنیادی منشا ہے. یہ انسانی زندگی کا اصول ہے کہ ماضی سے حال کو تحریک ملتی ہے اور حال سے مستقبل کو. اسی اصول پر انسانی زندگی ترقی کی طرف گامزن رہتی ہے. حال کا لمحہ کتنا ہی ابتر ہو، وہ ماضی سے مستقل تحریک لینے کی کوشش کرتا ہے. اس بات کو نظم میں اس مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ پھوٹی ہوئی آنکھوں کا بلبلہ بیتے ہوئے لمحوں کے سوئے ہوئے طوفان میں تیرتا رہتا ہے. یعنی حال کی زندگی ماضی سے ترغیب لیتی ہے، اور اس طرح انسان کی امیدیں خواب مستقل زندہ رہتے ہیں. تو اس نظم کا یہی حاصل ہے کہ جو انسانی خواب ہیں وہ انسانی زندگی میں پورے نہیں ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر خواب پورے ہو جائے. تو اسی عنوان پر علی سردار جعفری نے یہ نظم لکھی ہے، ایک خواب اور. ہم جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کے بنیادی شعراء میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، اسرار الحق مجاز، ساحر لدھیانوی، یا پھر اور آگے حیدرآباد کی طرف جائیں تو مخدوم محی الدین وغیرہ جیسے شعراء ملتے ہیں. اور ان شعراء نے، اور علی گڑھ کی طرف جائیں تو معین احسن جذبی ایک بڑا نام ہے. ایسے شعراء نے ترقی پسند تحریک کی آبرو کو بچایا ہے، اور نظم نگاری یا شاعری کے حوالے سے انہوں نے منفرد قائم اپنی پہچان بنائی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظم ہمیں مستقل یہ بتا رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اس سے کیسے سیکھنا ہے. پھر ملیں گے ہم لوگ اگلے شاعر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.